بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ہوپ آل آف یو آر فائن اینڈ ہیلدی اینڈ سیف. ہم اپنا جو فرسٹ لیکچر ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں سوکس سیکنڈ ایئر کا، اور اس میں جو بک ریکوائرڈ ہے اور جو بک آپ نے پرچیز کرنی ہے وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کی بک ہے سوکس فار سیکنڈ ایئر کلاس. اور ہم سٹارٹ کریں گے فرسٹ چیپٹر سے جو کہ تحریک پاکستان کے نام سے ہے، اینڈ دین وی ول فالو دی ادرز ایز ویل. فرسٹ چیپٹر جو سٹارٹ ہوتا ہے دیٹ از آف تحریک پاکستان موومنٹ. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، اور اسی ٹائم پیریڈ میں مختلف دوسری اقوام نے بھی آزادی حاصل کی، لیکن پاکستان کی جو آزادی ہے وہ تھوڑی سی خاص ہے، تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے جو باقی نیشنز ہیں ان سے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک خاص نظریہ کی وجہ سے وجود میں آیا، اور اس نظریہ کو ہم ایڈیالوجی آف پاکستان کہتے ہیں یا نظریہ پاکستان کہتے ہیں. اور آپ لوگ جو ہیں وہ اگر پیج 1 آف دی چیپٹر 1 آف دس بک جو ہے اس کو پڑھیں تو، اور پورا چیپٹر آپ تھارولی اس کو ریڈ کریں تو ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ پاکستان کے حصول کے لیے جو موومنٹ چلائی گئی جسے تحریک پاکستان کہتے ہیں وہ ٹوٹلی جو ہے وہ بیس کرتی ہے نظریہ پاکستان کے اوپر. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نظریہ کسے کہتے ہیں، نظریہ سے مراد کیا ہوتا ہے. دین وی ول ڈسکس کہ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے. تو پیج نمبر 1 کے اوپر مختلف جو تعریفیں ہیں وہ گیون ہیں. ون آف دیم از آف ڈاکٹر جارج پریس، جو لکھتے ہیں کہ عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو وہ ایڈیالوجی کہلاتا ہے. آپ اسے ریڈ کر سکتے ہیں پیج نمبر 1 کے اوپر چیپٹر نمبر 1 میں. اسی طرح سیکنڈ ڈیفینیشن گیون ہے ورلڈ انسائکلوپیڈیا کی، جو یہ کہتا ہے کہ نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں یا کسی قوم یا ثقافت کے فطری نشوونما کے عمل میں مدغم بھی ہو سکتی ہیں. یہ سیکنڈ ڈیفینیشن ہے. اسی طرح ایک تیسری ڈیفینیشن ہے نظریہ کی، کہ نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و فکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو. یہ جنرل ڈیفینیشنز ہیں ایڈیالوجی کی جس کو ہم اردو میں نظریہ کہتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو دی نیکسٹ سلائیڈ. میننگز کیا ہے، مطلب کیا ہے ایڈیالوجی آف پاکستان کا. میں ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں اور ہلکا سا بریف سا میں آپ کو اس کا اوور ویو دوں گا. پاکستان از این ایڈیالوجیکل اسٹیٹ. پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے. ایڈیالوجی آف پاکستان از بیسڈ آن ریلیجن اسلام. جو نظریہ پاکستان ہے اس کی بنیاد اسلام ہے. انٹائر پاکستان موومنٹ از بیسڈ آن ریلیجن. جو تحریک پاکستان ہے وہ تمام کی تمام ریلیجن کے اوپر بیس کرتی ہے. ایکچولی اٹ واز دی ریلیجن وچ ڈروو مسلمز آف سب کانٹیننٹ ٹو گیٹ اے سیپریٹ اسٹیٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے جو مسلمان تھے ان کو موٹیویٹ جو ہے وہ ریلیجن نے کیا، مذہب نے کیا کہ وہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست جو ہے اس کا مطالبہ کریں اور اسے حاصل کریں. بوتھ ایڈیالوجی آف پاکستان اینڈ ایڈیالوجی آف اسلامک وے آف لائف آر یوزڈ انٹرچینجبلی.
اس سے مراد یہ ہے کہ جو نظریہ پاکستان ہے اور جو نظریہ اسلامی ضابطہ حیات ہے، یہ دونوں جو ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ آپ انہیں اگر کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ اور اینڈ پہ undoubtedly it is the Islamic way of life on which rests the ideology of Pakistan، کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ تمام کا تمام جو اسلامی نظریہ حیات ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بنیاد اس کی ہے یا ریسٹ کرتا ہے۔ Now coming to the next slide, that is کہ ایڈیالوجی آف پاکستان اینڈ ہسٹری آف سب کانٹیننٹ، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے سب کانٹیننٹ کے اوپر یعنی کہ برصغیر پاک و ہند کے اوپر صدیوں حکومت کی اور آزادانہ طریقے سے وہ رہتے تھے، لیکن 1857 کے بعد چونکہ یہاں پہ نوآبادیاتی نظام قائم ہوا جس کو ہم برٹش راج بھی کہتے ہیں، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت قائم ہوئی، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو 1857 کے بعد مختلف سیاسی، معاشی، معاشرتی جو مسائل ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا، اور ان مسائل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ان کی اپنی ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے جہاں پہ وہ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اس میں مختلف شخصیات نے اپنا کردار پلے کیا، ادا کیا، جس میں سر سید احمد خان ہیں، جس میں محمد علی جناح ہیں، جس میں علامہ اقبال ہیں۔ Now coming to the next slide, جناح اینڈ ایڈیالوجی آف پاکستان۔ جناح جو ہیں وہ نظریہ پاکستان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے یا انہوں نے نظریہ پاکستان کو کیسے ایکسپلین کیا؟ جناح کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اس کے بعد جناح نے کہا کہ ہندوازم اور اسلام یہ دونوں صرف مختلف مذاہب نہیں ہیں بلکہ یہ مختلف سماجی نظام ہیں، اور یہ خواب دیکھنا کہ آگے چل کر کبھی یہ دونوں ایک ہو جائیں گے یا ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے تو ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح جناح نے فرمایا کہ جو اسلامی نظریہ ہے وہ بنیادی طور پر جو مسلمان ہیں ان کو آپس میں اکٹھا کرتا ہے، ان کو جوڑتا ہے آپس میں اکٹھا۔ اسی طرح جناح نے فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ محض رسوم و روایات یعنی کہ ٹریڈیشنز اور اسپرچول آئیڈیاز یعنی کہ روحانی نظریات کا نام نہیں ہے، یہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کو ڈسکس کرتا ہے اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ کمنگ ٹو نیکسٹ سلائیڈ، دیٹ از آف علامہ اقبال اینڈ ایڈیالوجی آف پاکستان۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ علامہ اقبال نے جو ہے وہ نظریہ پاکستان کو کیسے ایکسپلین کیا ہے۔ سب سے پہلے علامہ اقبال نے جو ایک قوم ہونے کا تاثر ہے ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا، اس کو ریجیکٹ کیا، مسترد کر دیا۔ دین ہی اسٹیٹڈ کہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے اور وہ ریاست جو ہے وہ اسلامی نظریہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ تھرڈ انہوں نے فرمایا کہ برصغیر پاک و ہند جو ہے یہ ایک ملک نہیں ہے، ایک کانٹیننٹ ہے، برصغیر ہے، کائنڈ آف برایازم ہے، اور یہاں پہ مختلف ریلیجن یا مذاہب کے لوگ بستے ہیں جو مختلف زبانیں بولتے ہیں، تو ان میں جو مسلمان ہیں ان کی اپنی ایک علیحدہ اور جداگانہ شناخت ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ باقی تمام جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ مسلمانوں کا جو نظریہ حیات ہے یا جو وے آف لائف ہے یا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کی رسپیکٹ کریں۔ دیٹ از دی اینڈ آف دی لیکچر اینڈ آئی وانٹ ٹو سے ٹو یو کہ ہم بالکل چھوٹے چھوٹے لیکچرز جو ہیں ان سے سٹارٹ کریں گے۔ آپ سب لوگ جو ہیں وہ بکس لے لیں۔
یہ ٹرائل لیکچرز ہیں، ہم اس میں دیکھیں گے کہ کہاں پہ کمی ہے، کہاں پہ کوتاہی ہے میری طرف سے یا آپ لوگوں کی طرف سے، اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. تو وتھ دی پیسج آف ٹائم جو ہے وہ ہم جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کو امپروو کر لیں گے. تھینک یو سو مچ. اسٹے سیف، اسٹے ہوم، اینڈ پلیز یہ جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے لاہور، اس کی جو سیکنڈ پارٹ کی سوکس ہے وہ آپ لوگ پرچیز کر لیں. اینڈ آنے والے دنوں میں میں اپنا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اور اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو آتا ہے کسی چیز کو سمجھنے کا تو وی ول ڈسکس اٹ ایٹ اینی ٹائم. تھینک یو سو مچ.